السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک بہت اسپیشل اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ریسٹوریشن آف پینشن، یعنی پینشن کی بحالی۔ کچھ لوگ اسے پینشن کا ڈبل ہونا بھی کہتے ہیں، لیکن اسے پینشن بحالی ہی کہا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال عرف عام کے طور پر ایسا کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پینشن بحالی کی ویڈیو۔ پینشنرز عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ ان کی پینشن کب بحال ہوگی۔ بحالی یعنی ریسٹوریشن کے بعد کتنی پینشن ملا کرے گی، اور تیسرا سوال ہے کہ پینشن کیسے بحال ہوگی، یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلے 2 سوالات کے جواب ملیں گے۔ تیسرے سوال یعنی طریقہ کار کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بنے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ پینشن کب بحال ہوگی۔ اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے۔ جو لوگ 1 جولائی 1986 سے لے کر 3 ستمبر 2001 کے عرصہ کے دوران ریٹائر ہوئے تھے، ان کی پینشن بحالی کی عمر ہے 75 سال۔ یعنی جس دن ان کی عمر 75 سال ہو جائے گی، اس دن ان کی پینشن بحال یا ڈبل ہو جائے گی اور یقیناً ہو چکی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے ان کی پینشن ابھی تک ریسٹور نہیں ہو سکی تو کروا لیں۔ یہ پینشنر 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے اور 15 سال بعد ان کی پینشن بحال یا ڈبل ہوئی۔ اب آ گیا دوسرا کیس۔ جو لوگ 4 ستمبر 2001 سے لے کر آج تک ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی پینشن ریسٹوریشن کی عمر 72 سال ہے، 72 ایئرز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امپلائیز 4 ستمبر 2001 کو یا اس کے بعد 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے یا ہوں گے، ان کی ریٹائرمنٹ کے 12 سال بعد یعنی 72 سال کی عمر میں ان کی پینشن بحال یعنی 2 گنا ہو جائے گی۔ اب ہم ایگزامپلز کی مدد سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سپوز ایک بندے کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے 20/4/2000۔ فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ کمیوٹیشن ٹیبل 1986 کے مطابق، آپ یہ ٹیبل اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹیبل کے پہلے کالم میں ایج دی گئی اور اس کے سامنے دوسرے کالم میں کمیوٹیشن فیکٹر دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے ہم ریٹائرمنٹ والی عمر کے سامنے موجود کمیوٹیشن فیکٹر نوٹ کریں گے۔ ہماری موجودہ مثال میں ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہے اور اس کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر ہے 15.4649۔ یہاں پر یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ کمیوٹیشن فیکٹر مکمل عدد یعنی ہول نمبر کی صورت میں لیا جائے گا۔ ہم اسے راؤنڈ آف کریں گے اور کسری حصہ یعنی اشاریہ کے بعد والا حصہ نہیں لکھیں گے۔ 15.4649 کو جب راؤنڈ آف کیا جائے گا تو یہ 15 رہ جائے گا۔ ہماری اس مثال میں ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے 20/4/2000۔ کمیوٹیشن ٹیبل سے ہم نے نوٹ کیا ایج ریٹ 15 تھا، وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے۔ ایڈ کرنے پر یہ بن جائے گا 20/4/2015، یعنی 20 اپریل 2000 میں ریٹائر ہونے والا شخص، اس کی پینشن بحال ہو جائے گی 20 اپریل 2015 میں، یعنی ٹھیک 15 سال بعد پینشن بحال ہو جائے گی۔ ناظرین، آئیے اب ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں جس میں ہم موجودہ کمیوٹیشن ٹیبل سے ایج ریٹ لیں گے۔ یہ ٹیبل 4 ستمبر 2001 کو لاگو ہوا تھا۔ آپ کی سکرین پر اس وقت ٹیبل موجود ہے۔ 60 سال کی عمر کے لیے کمیوٹیشن فیکٹر ہے 12.3719۔ اسے جب راؤنڈ آف کریں گے تو ہمارے پاس ایج ریٹ آ جائے گا 12۔
کیونکہ پوائنٹ کے بعد 3 ہے، اگر یہاں 3 کی بجائے 5 یا اس سے زیادہ نمبر ہوتا تو 12 کی بجائے 13 ہو جانا تھا، لیکن اس کیس میں یہ راؤنڈ آف کر کے 12 ہی رہے گا۔ اب سپوز کریں کہ ایک امپلائی کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے 31 دسمبر 2022، اس میں ہم ایج ریٹ پلس کریں گے، 12 کو پلس کیا ایئر میں، پلس کرنے پر ہمارے پاس ڈیٹ آ گئی 31 دسمبر 2034۔ اس طرح اس امپلائی کی 31 دسمبر 2034 کو پینشن ریسٹور ہو جائے گی۔ رسپیکٹڈ ویورز، اب ہم چلتے ہیں ٹاپک کے دوسرے پارٹ کی طرف کہ ریسٹور ہونے کے بعد، بحالی کے بعد پینشن کتنی ہو جائے گی۔ پہلے فارمولہ دیکھ لیں۔ فارمولہ ہے پینشن کہ جب ریسٹور ہونی ہے اس وقت جو پینشن ہے وہ پینشن ڈیوائیڈڈ بائی ان کمیوٹیڈ پورشن، یہ عام طور پر 65 ہوتا ہے، ملٹی پلائڈ بائی 100۔ یہ فارمولہ ہے پینشن ریسٹوریشن کا، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھنے والی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم لیں گے پینشن، موجودہ پینشن ریسٹوریشن کے وقت اس سے پہلے جو پینشن مل رہی ہے اس میں سے میڈیکل الاؤنس مائنس کر دیا جائے گا، پھر آرڈرلی الاؤنس جسے اردلی الاؤنس بھی کہا جاتا ہے یہ بھی مائنس کیا جائے گا، اور پھر ڈرائیور سیلری بھی مائنس کی جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اردلی الاؤنس کیا ہے، ڈرائیور سیلری کیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کہ میڈیکل الاؤنس تو تمام پینشنرز کو ملتا ہے۔ اردلی الاؤنس کیا چیز ہے؟ BS 19 سے BS 22 تک کے جو آفیسرز ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اردلی الاؤنس ملتا ہے، اور BS 22 کے آفیسرز جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ان کے ڈرائیور کی سیلری بھی ملتی ہے پینشن کے ساتھ۔ تو یہ 3 چیزیں آپ دیکھ لیں، ان 3 چیزوں میں سے میڈیکل الاؤنس تو سب کو ملتا ہے، اور باقی 2 چیزیں بھی اگر مل رہی ہیں تو وہ بھی پینشن میں سے مائنس کی جائیں گی۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس پینشن ہے 39,453، یہ کہاں سے آئی؟ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ماہانہ پینشن کیلکولیٹ کی تھی جو بنی تھی 39,452 روپے 77 پیسے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ ہم اسی مثال کو لے کر آگے چلیں گے۔ 39,452.77 کو راؤنڈ آف کر کے ہمارے پاس پینشن بنتی ہے 39,453 روپے۔ تو میڈیکل الاؤنس ہمارا بنا تھا اس کیس میں 7,109 روپے۔ اب میڈیکل الاؤنس اس میں سے مائنس کیا، ہمارے پاس باقی بچا 32,344۔ میڈیکل الاؤنس کے علاوہ اگر اردلی الاؤنس یا ڈرائیور سیلری مل رہی ہو تو وہ بھی مائنس کریں گے۔ ہماری اس مثال میں نان گزٹڈ امپلائی ہے جسے صرف میڈیکل الاؤنس مل رہا تھا جو ہم نے مائنس کر دیا ہے۔ اب ہم فارمولہ لگائیں گے، لیکن فارمولہ لگانے سے پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ عام طور پر پینشن کمیوٹ کی جاتی ہے، جو ریشو یوز کرتے ہیں 65 اور 35 والی ریشو، کہ ریٹائرمنٹ کے وقت 35% کمیوٹ کر کے بطور گریجویٹی لے لی جاتی ہے اور باقی 65% پینشن ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ اگر یہی ریشو چل رہی ہے تو فارمولہ سکرین پر موجود ہے، پینشن کو ڈیوائیڈ کریں گے 65 پر اور 100 سے ملٹیپلائی کریں گے۔ لیکن ناظرین یاد رہے، اگر آپ 60 اور 40 کی ریشو یوز کر رہے ہیں تو پھر 60 سے ڈیوائیڈ کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 35 کے بجائے 30% کمیوٹ کر لیتے ہیں، 25، 20، 10%، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کتنے پرسنٹ کمیوٹ کروا کے بطور گریجویٹی ریٹائرمنٹ کے وقت اکٹھی رقم وصول کرتے ہیں۔ عام طور پر یہی چلتا ہے 65 اور 35 والی ریشو۔ تو یہاں میں نے وہی ایگزامپل لے لی کہ پینشن، موجودہ پینشن جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 65 پر اور 100 سے ملٹیپلائی کریں گے۔ تو ہماری ایگزامپل میں میڈیکل الاؤنس نکالنے کے بعد بچے تھے ہمارے پاس 32,344،
اس کو ڈیوائڈ کیا 65 پر، 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آ گیا جی 49,760. یہ آ گئی ہمارے پاس پینشن. اب اس میں سے جو الاؤنس ابھی نکالے تھے وہ دوبارہ سے ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہماری اس ایگزامپل میں ہم نے صرف میڈیکل الاؤنس نکالا تھا. اگر آرڈرلی الاؤنس اور ڈرائیور سیلری بھی آپ نے نکالی ہے تو وہ بھی شامل کر لیں دوبارہ سے. ایڈ میڈیکل الاؤنس ٹو اٹ، جب میڈیکل الاؤنس اس میں ایڈ کیا 49,760 میں میڈیکل الاؤنس ہم نے ایڈ کیا 7,109 تو ہمارے پاس ریسٹورڈ پینشن آ گئی 56,869 روپے. یہ بحال شدہ یا ڈبل پینشن بھی کہلائے گی، ریسٹورڈ پینشن ہے یہ. ایک اہم بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسٹیمیٹڈ ہیں. پینشن بحالی کی ہم نے جو عمر معلوم کی وہ بھی ایسٹیمیٹڈ ہے، اور یہی چیز اگر آپ اپنے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے کیلکولیٹ کروائیں گے تو وہ جو ایج دیں گے ہو سکتا ہے یہی ایج ہو، یا ہو سکتا ہے کہ چند دن کا فرق پڑے. زیادہ فرق نہیں ہوگا، چند دن کا فرق ہوگا. یہ اس کے قریب ایسٹیمیٹ ہے ہمارا. دوسری چیز جو ریسٹورڈ پینشن کی اماؤنٹ ہم نے معلوم کی وہ بھی ایسٹیمیٹڈ ہے. اکاؤنٹ آفس والے جو آپ کو ڈیٹیلڈ پیپر ورک کر کے اماؤنٹ بتائیں گے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ ہوگی. یہ اس کے قریب ہے، چند روپوں کا فرق پڑے گا، زیادہ فرق نہیں ہوگا، تقریباً وہی ملتی جلتی اماؤنٹ ہوگی. تو ناظرین یہ تھا طریقہ ریسٹورڈ پینشن کی اماؤنٹ اور پینشن کے ریسٹور ہونے یعنی بحال ہونے کی عمر معلوم کرنے کا طریقہ. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.